مشینز انسان سے بہتر ہو سکتی ہے؟ اے آئی اور انسان، قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ آج ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں مشین سوچتی ہے، لکھتی ہے اور فیصلہ بھی کرتی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی کہ وہ ٹیکنالوجی جو انسان کی سوچ اور عمل دونوں کو سمجھنے لگی ہے۔ لیکن ایک سوال اٹھتا ہے، کیا اسلام کے نزدیک یہ سب جائز ہے؟ کیا اسلام مشین کے سوچنے والے طور کو سپورٹ کرتا ہے؟ سب سے پہلا جو لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا وہ تھا اقرا، یعنی پڑھو۔ یعنی اسلام کا پہلا پیغام ہی علم سے شروع ہوتا ہے۔ علم صرف کتاب کا نہیں، ہر وہ چیز جو حقیقت سمجھائے، جو انسان کو بہتر بنائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا جو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی اللہ علم کو فضیلت دیتا ہے اور جہالت کو اندھیرا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی علم کا ہی حصہ ہے۔ اسلام کبھی بھی ترقی، ریسرچ اور تجربے کے خلاف نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم ہر مسلم پر فرض ہے۔ تو سمجھنا چاہیے اسلام کا اصل جذبہ ہے سیکھنا، سمجھنا اور خدا کے نظام کو بہتر پہچاننا۔ لیکن ہر علم کے ساتھ آتی ہے ذمہ داری۔ آج اے آئی سسٹم لکھتا ہے، سوچتا ہے، فیصلہ بھی کرتا ہے، لیکن ایک چیز وہ کبھی نہیں کر سکتا، جو کہ ہے محسوس کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے انسانوں میں اپنی روح پھونک دی۔ یہی وہ فرق ہے جو مشین اور انسان کے درمیان کبھی ختم نہیں ہوگا۔ مشین کے پاس ڈیٹا ہے لیکن دل نہیں، اس کے پاس انٹلیکٹ ہے لیکن روحانی پہلو نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے انسان کو سب سے بہتر صورت میں پیدا کیا۔ یعنی انسان صرف ایک بایولوجیکل بینگ نہیں بلکہ ایک روحانی مخلوق ہے۔ مشین صرف نقل کرتی ہے لیکن وہ خدا کے سجدے کا احساس نہیں کر سکتی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سوچ سکتی ہے لیکن دعا نہیں کر سکتی، وہ لکھ سکتی ہے لیکن نیت نہیں سمجھ سکتی۔ اور اسلام میں نیت کا مقام کیا ہے؟ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جہاں اے آئی ہمیشہ پیچھے رہے گی۔ اسلام صرف علم کی طرف نہیں بلاتا بلکہ اس کے حد بھی بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تمہیں علم میں سے بس تھوڑا ہی دیا گیا ہے۔ یعنی انسان کتنا بھی آگے بڑھ لے، اس کا علم ہمیشہ لمیٹڈ رہے گا۔ اے آئی، الگوریتھمز، ڈیٹا، یہ سب انسانی سوچ کے ٹولز ہیں، خدا کے مقابلے نہیں۔ لیکن جب انسان اپنے علم پر تکبر کرتا ہے تبھی فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ شیطان کا بھی گمراہ ہونے کا یہی ثواب تھا، تکبر۔ اس نے کہا میں بہتر ہوں، اور آج انسان کہتے ہیں میں مشین بنا لوں گا جو انسان سے بہتر سوچ سکے۔ یہی وہاں فتنہ کا بیج ہے۔ اسلام ہمیں یاد دلاتا ہے، علم ایک امانت ہے، نفرت یا غرور کا ذریعہ نہیں۔ آج اے آئی ہماری ہر ایکٹیویٹی دیکھ رہا ہے، ہماری آواز، لکھے ہوئے الفاظ اور ہر ایک ڈیٹا ریکارڈ ہوتا ہے۔ یہ مانیٹرنگ کبھی کبھی سرویلنس اور اسپائنگ تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جاسوسی مت کرو۔ اسلام میں پرائیویسی ایک حرمت ہے۔ ہر انسان کے پاس ایک عزت اور حد ہوتی ہے۔ ٹیکنالوجی کا یوز تب تک ٹھیک ہے جب تک وہ کسی کا حرمت یا حقوق کا النگھن نہ کرے۔ اسلام ہمیں اخلاقی ذمہ داری دیتا ہے۔ اگر ٹیکنالوجی انصاف اور انسانیت کو پروموٹ کرے تو نعمت ہے، اور اگر ظلم، کنٹرول اور اسپائنگ کا ذریعہ بن جائے تو فتنہ ہے۔ اے آئی کے فیصلے ڈیٹا پر ہوتے ہیں لیکن اسلام کے فیصلے نیت اور انصاف پر ہوتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے فیصلے تمہارے نیت کے حساب سے ہوں گے۔ مشین نیت نہیں سمجھ سکتی، وہ صرف ان پٹ اور آؤٹ پٹ دیکھ سکتی ہے، لیکن اسلام کہتا ہے اگر فیصلہ ظلم پر ہو تو وہ انصاف نہیں۔ تو اگر اے آئی کسی کے خلاف غلط فیصلہ دے یا بائس رہے تو وہ انسانیت کے خلاف ہے۔ ٹیکنالوجی تب تک قیمتی ہے جب تک وہ انصاف اور رحمت کے اندر رہے۔ اسلام ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں بلکہ اس کے صحیح استعمال کا پیغام دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور جب انہیں زمین پر قدرت ملے تو وہ صلاح کرے، فساد نہ پھیلائے۔ آج کے دور میں اے آئی قرآن لرننگ، عربک ٹیوٹرنگ اور اسلامک ریسرچ اور دوا میں یوز ہو رہا ہے، جو کہ اچھے کام ہیں جب تک ان کا مقصد خیر ہو۔ لیکن جب یہی ٹیکنالوجی جھوٹ، حفظ صورت اور گمراہی کے لیے یوز ہو تو یہی فتنہ بن جاتا ہے۔ آخر میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ اے آئی ہمارے لیے کام کر رہا ہے یا ہم اس کے غلام بنتے جا رہے ہیں۔ مشین سوچ سکتی ہے، لکھ سکتی ہے، لیکن محسوس نہیں کر سکتی، اور یہی محسوس کرنے کی قوت، روح، ایمان اور رحمت انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہے۔ ٹیکنالوجی ایک رحمت ہے، لیکن علم بنا اخلاق اور طاقت بنا تقوی ہمیشہ خطرناک ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھے، اسلام ہمیں منع نہیں کرتا، وہ ہمیں مورل باؤنڈری دیتا ہے۔ سیکھو، بنو، آگے بڑھو، لیکن اللہ کو مت بھولو۔ مشین سوچتی ہے لیکن انسان محسوس کرتا ہے،
اور وہی محسوس، وہی روح، وہی ایمان انسان کو ہر دور میں بہترین بناتا ہے۔